الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے ہم جو وہ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغ عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو اس میں دیے ہوئے احکام کی انشاءاللہ عز و جل پیروی کروں گا، یہ میں یہ نیتیں کر رہا ہوں۔ اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ اور آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبہ سے قبل ایک مرتبہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کہیں جا رہے تھے، تو ان کو راہ میں یہ راستے میں کاغذ کا پرزہ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ادب سے رکھنے کی کوئی مناسب جگہ نہ پائی تو اسے نگل لیا۔ رات خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے، اس مقدس کاغذ کے احترام کی برکت سے اللہ رب العزت نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ اٹھا کر اس کی تعظیم کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی توفیق دے کر ولایت کا رتبہ عطا فرمایا، اور ولایت میں بھی ایک اوتاد کا رتبہ ہے، وہ عظیم منصب سے بھی انہیں سرفراز فرمایا۔ جیسا کہ بہجت الاسرار شریف میں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عراق کے اوتاد 7 ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی، حضرت سیدنا شیخ امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا شیخ بشر حافی، حضرت سیدنا شیخ منصور بن عمار، حضرت سیدنا شیخ جنید، حضرت سیدنا شیخ سہل بن عبداللہ تستری، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے یہ غیب کی خبر سن کر عرض کیا گیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو حضرت سیدنا شیخ حوار رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب ارشاد فرمایا،
ایک اعجمی شریف ہوں گے. شریف جو ہے وہ جس طرح ہمارے یہاں جو سید حضرات ہوتے ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے نا، تو اس طرح عرب ممالک میں سید زادوں کو جو ہے وہ شریف کہا جاتا ہے، اور سادات کرام کو انہیں سید زادوں کو جو ہے وہ حبیب بھی کہا جاتا ہے. اور وہاں اہل عرب میں سید جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ جس طرح ہم جناب بولتے ہیں نا، تو وہاں اس طرح سید استعمال ہوتا ہے. جیسے جناب یہ بات سنیے تو یا سیدی، اس طرح. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مطابق جو ہے وہ ایک سید ہوں گے جو کہ عجمی ہوں گے، یعنی غیر عربی ہوں گے، جو کہ بغداد شریف میں قیام فرمائیں گے، اور ان کا ظہور 5ویں صدی ہجری میں ہوگا، اور وہ صدیقین یعنی اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ قسم سے ہوں گے. اور اوتاد وہ افراد ہیں جو دنیا کے سردار اور زمین کے قطب ہیں. یعنی کسی خطہ زمین یعنی شہر وغیرہ کا انتظام جس ولی اللہ کے سپرد ہوتا ہے انہیں جو ہے وہ قطب کہا جاتا ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بسم اللہ شریف کی تحریر والے کاغذ کی تعظیم کی برکت سے حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کا شمار اولیاء کبار سے ہونے لگا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے تھے. لا تعداد افراد بصد عقیدت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان سننے آتے تھے. ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجتماع میں کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان فرمایا، جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اب اس وقت وہاں کوئی غلام گزر رہا تھا، اس نے جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی رحمت بھری آواز سنی تو اس کے قدم تھم گئے، اور اس کے پاس جو 4 دینار تھے اس نے وہ اس سائل کو پیش کر دیے. اب حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس غلام سے فرمایا کہ بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو. عرض کیا، پہلی دعا کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، اور دوسری دعا مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے، تیسری دعا مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو، اور چوتھی دعا یہ عرض کی میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. چنانچہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی. غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا تو آقا نے تاخیر کا سبب معلوم کیا، تو اس نے یہ سارا واقعہ کہہ سنایا. تو آقا نے پوچھا کہ پہلی دعا کون سی تھی؟ تو غلام بولا، میں نے عرض کیا دعا کیجئے کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں. تو یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا، جا تو غلامی سے آزاد ہے. پھر آقا نے پوچھا کہ دوسری دعا کون سی کروائی؟ کہا جو 4 درہم میں نے دے دیے ہیں اس کا نعم البدل مل جائے. تو آقا بول اٹھا، میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. پھر پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ بولا مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. تو یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. پھر آقا نے کہا کہ چوتھی دعا بھی بتا دو. تو کہا میں نے التجا کی کہ میرے آقا کی، آپ جناب کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے. تو یہ سن کر آقا نے کہا کہ 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھیں وہ کر لی ہیں، چوتھی سب کی مغفرت والی بات میرے اختیار سے باہر ہے. اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا،
اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا۔ دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے کاغذ وغیرہ کی تحریر کا ادب نصیب فرمائے جس پہ اس مالک عز و جل کا نام لکھا ہوا ہو، بسم اللہ شریف وغیرہ لکھی بھی ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ذہن نشی فرما لیجئے، یہ یاد رکھیے کہ جہاں بسم اللہ کا ادب و احترام کرنے والے کی بہت فضیلت بتائی گئی، وہیں اسے بے ادبی کی جگہ ڈالنے والے کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ یعنی جہاں فضیلت ہے تو وہاں جس نے اس کی بے ادبی کی یا ایسی جگہ پہ تحریر کیا کہ جہاں اس کو تحریر نہیں کرنا چاہیے، تو وہاں اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ کہ چنانچہ حضور پرنور شاہ غیور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے جہاں زمین پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریب بیٹھے ہوئے نوجوان سے استفسار فرمایا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی، بسم اللہ۔ فرمایا، ایسا کرنے والے پر لعنت ہو، بسم اللہ کو اس کی جگہ پر ہی رکھو۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ادب کی توفیق کے طلبگار ہیں کہ بے ادب فضل رب سے محروم ہو کر در بدر ذلیل و خوار پھرتا ہے۔ اور چاہیے یہ کہ زمین پر کسی بھی زبان میں کوئی بھی لفظ نہیں لکھنا چاہیے۔ کہ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان کا ادب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رہے کہ یہ ان کی سخت غلط فہمی ہے۔ کہ غور فرمائیے کہ اگر انگریزی زبان میں لفظ اللہ لکھا ہو تو کیا ہم اس کا ادب نہیں کریں گے؟ ہم اس کا ادب کریں گے اور یقیناً کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر معاذ اللہ کسی نے توہین کی نیت سے اس پر پاؤں رکھ دیا یا اس کے بے ادبی کی پٹخ دیا یا کچھ کیا، تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ تو بہرحال انگریزی اور دنیا کی ہر زبان کے حروف کا ادب کرنا چاہیے۔ کہ تفسیر کبیر شریف میں کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں الہامی ہیں، تو ظاہر ہے کہ زمین پر کسی بھی زبان میں لکھنے سے اس کی بے ادبی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ رکھے۔ آئیے آپ کے بارگاہ میں ایک حکایت پیش کرتا ہوں کہ ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی کو نشہ کرنے کے باعث اپنے پاس بلا کر سزا دی۔ واپسی میں وہ پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ جب اسے دفن کر چکے تو اسی رات اس نیک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کا مرحوم بھائی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس نیک بھائی نے پوچھا کہ تو شرابی تھا اور نشے ہی کے حالت میں مرا، پھر تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، آپ سے مار کھانے کے بعد جب میں واپس ہوا تو راستے میں کاغذ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور نگل لیا، پھر پانی میں گر گیا اور دم نکل گیا۔ جب قبر میں پہنچا تو منکر نکیر کے سوالات پر میں نے عرض کیا، آپ مجھ سے سوالات فرما رہے ہیں حالانکہ میرے پیارے پروردگار عز و جل کا پاک نام میرے پیٹ میں موجود ہے۔ تو اتنے میں غیب سے آواز آئی، صدق عبدی قد غفرت لہو، یعنی میرا بندہ سچ کہتا ہے، بے شک میں نے اسے بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
वअला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। तो मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपकी बारगाह में अर्ज है कि अपनी मदनी सोच बनाने के लिए, यानी मुक़द्दस औराक़ का अदब व एहतराम करने की सोच बनाने के लिए आप जो है वो दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता होकर सुन्नतें सीखने सिखाने वाले आशिकाने रसूल में शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से इस्तिकामत भी मिलेगी। आइए आपकी बारगाह में मुतबर्रिक कागज उठाने की फजीलत बयान कर दूं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है कि दो जहां के सुल्तान सरवर ज़ीशान महबूब रहमान अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान फजीलत निशान है, जो कोई जमीन से ऐसा कागज उठाए जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नामों में से कोई नाम हो, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस उठाने वाले का नाम रूहों के सबसे आला मकाम यानी इल्लियीन में बुलंद फरमाएगा और उसके वालिदैन के अजाब में तखफीफ यानी कमी करेगा, अगरचे उसके वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के तहत एक मजलिस भी है, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा। इस मजलिस का काम यह है कि मुक़द्दस औराक़ जमा करना और इन्हें समुंदर बुर्द करना, यानी समुंदर में बहाना, या जहाँ यह सहूलत हो, जहाँ यह कानूनी तौर पे इजाज़त हो, और जहाँ इसकी इजाज़त ना हो समुंदर बुर्द करने की, तो वहाँ जो है वो इन मुक़द्दस औराक़ को उसके तरीक़े कार के मुताबिक दफन करना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मुक़द्दस औराक़ की ताज़ीम व तौक़ीर अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पिछले महीने शहजादे से मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे कुछ काम अटके हुए थे। तो यह है कि मैं वहाँ गया और अभी मैं दोबारा आया हूँ शहजादे से मुलाकात के लिए कि मेरे बहुत सारे काम हुए इनकी बरकत से मिलने से। पिछली दफ़ा भी मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने दाढ़ी शरीफ की नियत की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह अमीर सुन्नत के शहजादे हैं, इनसे मुलाकात की बरकत होगी तो क्या बात है। आप देख लें खुद, मेरे दाढ़ी शरीफ की नियत की थी, उनसे हाथ भी मैंने फिरवाया था, अल्लाह ताला ने इस्तिकामत भी दे दी। मेरी तकदीर जगा दे, या रब मुहम्मद, या सहराए मदीना मुझे आँखों से दिखा दे, सहराए मदीना। पीछा मेरा दुनिया की
سینے کو مدینہ مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے ایمان پہ دے مات مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے محمد کامران اتاری میری سیکنڈ ٹائم ملاقات ہے شہزادے صاحب سے. میں اس ٹائم پہ ذہنی مسئلے مسائل میں گھرا ہوا تھا, وسوسوں میں تھا. میری شہزادے صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں بہت پرسکون ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ الحمدللہ میرا دل کرا آنے کا, شہزادہ صاحب کو دیکھنے کا, دیدار کرنے کا. میں ماشاءاللہ دوبارہ حاضر ہو گیا. یا رب محمد میری تقدیر